السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 17واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم صدقے کے فضائل پر تبصرہ کریں گے، تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات کو چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے صدقات کو تمہارے برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 271ویں آیت ہے۔ اس آیت میں جو چھپا کر دینے یا ظاہر کر کے دینے کے صدقات کے بارے میں بتائی گئی ہے، یہ فرض اور نفل سب صدقات کو شامل ہے۔ کچھ بھی دینا ہو تو چھپا کر دینا بہتر ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فطر ہو۔ دوسری بات، صدقات کو چھپا کر دینا کہیں زیادہ بہتر اسی لیے ہے کہ اس میں 3 مصلحتیں ہیں۔ سب سے پہلی مصلحت، ریاکاری کا خطرہ نہیں ہوتا، یعنی جو دکھلاوا ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا خوف نہیں رہتا۔ دوسرا یہ کہ لینے والا بھی نہیں شرماتا، لینے والا بھی تنہائیوں میں دینے سے وہ بھی جو ہے مابقیہ لوگوں کے سامنے بے باکی کے ساتھ رہتا ہے۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ مال کی جو مقدار ہے وہ بھی عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ ہم کتنا لیے یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، ورنہ لوگ جو ہے اگر رقم کم ہو تو مذاق بنا دیتے ہیں، رقم زیادہ ہو تو پھر جو ہے اس کا قرض مانگنے لگ جاتے ہیں، پیچھے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہت سی بھلائیاں ہیں صدقے کو، زکوٰۃ کو چھپا کر دینے میں۔ تیسری بات، اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو تو لوگوں کے سامنے خیرات کرنا بھی بہتر ہے۔ کیونکہ اس سے ترغیب ملتی ہے لوگوں کو، ارے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیں لوگوں کو۔ لوگ جو ہے دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں۔ اگر ہماری نیت صاف ہے تو پھر ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی بہتر ہے، لیکن چھپا کر دینے کے جو فضیلت ہے وہ دکھا کر دینے سے زیادہ ہے۔ بس اتنا ہو کہ موقع، محل، شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ جو بہتر ہو کر دکھا کر دینا بہتر ہے تو دکھا کر دیں، اگر چھپا کر دینا بہتر ہے تو چھپا کر دیں، موقع محل دیکھ کر دیں۔ یہ رہی وہ باتیں جو آیت مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص تو وہ ہوگا جس نے اس طور پر چھپا کر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ بخاری شریف۔ یہی یہ بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیب میں پیسے تھے، کتنے تھے نہیں معلوم، جیب میں ہاتھ ڈالے اور فوراً دے دیے، خود کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے پیسے دیے۔ اس کو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے۔
ایک صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی۔ یہ رہی وہ باتیں جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں مسنون دعا کی طرف۔ دیکھیے انسان کمزور ہے، وہ بہت سی چیزیں کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے، چاہے وہ آسان ہو چاہے وہ مشکل ہو، اس کو پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں گے جس سے کام مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے بھی مدد و نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دیکھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ دوبارہ دیکھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ الحمدللہ، یہ ہمارے تجربے کی دعا ہے، ہم نے اس دعا کا بڑا تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو کامیاب پایا ہے۔ لہذا اس دعا کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے ایک کانفیڈنس آتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کی مدد سے جو ہے انسان کام کے مکمل ہونے تک جو ہے وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کاموں میں اپنی مدد خاص کو شامل فرما کر ہمارے کاموں کو مکمل فرمائے۔ ایک دو حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے کہ جس میت مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے تو خدا تعالیٰ اس پر آسانی فرماتے ہیں۔ یعنی میت جن کی جو سکرات کے عالم میں ہو، ان کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے سے ان کے روح نکلنے کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھا کرو۔ اپنے مرحومین کے لیے روزانہ یاسین کی تلاوت کریں۔ مردوں کے لیے تو کرنا مطلب فجر کی نماز کے بعد روزانہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اس سے آپ کا دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوگا اور اسی طرح مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا۔ روزانہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح ہمارا روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اپنے مرحومین کو نیکی کے شکل میں غذا بن کے ملے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب چلتے ہیں احکام و مسائل کی طرف۔ دیکھیے یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں، 4 مسائل انشاءاللہ ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دینا چاہیے کیونکہ مسلمان ہی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرتے وقت مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ مستحق کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مالک بنانے کا مطلب یعنی جو چیز ہم زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو، اس کا مالک بنا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس بکریاں ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میرے پاس بکریاں ہیں نا، اس میں سے 2 بکریاں تمہاری ہیں۔ میں نے صرف بولا ہے، میں نے مال حوالے نہیں کیا۔ اب وہ بکریاں میرے پاس ہی ہیں۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے بکریاں تو دے دی گئی لیکن کوسی بکری دی گئی نہیں، مانو، اور بکریاں ان تک نہیں پہنچی، یعنی ان کے حوالے نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے مالک نہیں بننا، یعنی اس چیز میں مالک نہیں بنایا گیا ہے، لہذا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پیسے بینک میں ہیں اور ہم نے کہا کہ چلو میرے پاس 1000 روپے تمہارے، اور پیسے ہمارے بینک میں ہیں، اب اس تک پہنچے ہی نہیں، وہ مالک بنا ہی نہیں، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جو بھی چیز ہو، چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ زکوٰۃ ہو، مکمل حوالے ہو جانا چاہیے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد، اسکول، مدرسہ، سڑکیں، اسپتال، کنواں وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے
مالیات سے ہوں گے، دوسرے مال سے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی مستحقین تک پہنچے گی، ان کے نان و نفقہ کے لیے یعنی گزر بسر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی رقم تنخواہیں، مزدوری یا کسی اور چیز کے عوض کے بدلے دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو کھانے پینے میں استعمال کرنا اور زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرنا، ان چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یعنی وہ صاحب زکوٰۃ ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کی بجائے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ الغرض یہ زکوٰۃ کو خوب سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم تو جو ہے زکوٰۃ اپنے انداز میں دے دیں گے اور اصول زکوٰۃ کے وہ پورے نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارا مال بھی ضائع ہوگا اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہم سے ساقط نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان میں جو کمی پیشی ہے ان کو دور فرمائے، ہم کو علم دین سیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کر کے ان کو مقبول بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہی وہ باتیں جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو بار بار سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کر کے ثواب کے ارادے سے اس کو آگے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تو پھر اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔